ہے جذبہ جان نثاری کا، سبق ہے بردباری کا، مہینہ غم گساری کا، مہینہ غم گساری کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر زید ملک ہوں اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، احسان کا، اور یہ کہ رشتہ داروں کو دیا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، اور اللہ روکتا ہے بے حیائی سے، برائیوں سے اور تمام اخلاقی برائیوں سے۔ ان آیات کے ذریعے اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ رشتہ داروں کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو اس کے لیے عربی میں صلہ رحمی کا لفظ ہے۔ رحم ماں کے جسم میں وہ حصہ ہے جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، اس کو رحم کہتے ہیں، رحم مادر استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو رحم ہے اس نے اللہ کے عرش کو جا کر تھام لیا اور اللہ سے یوں دعا کی، اللہم صل من وصلنی واقطع من قطعنی، کہ اے اللہ جو مجھ سے جڑ جائے تو بھی اس سے جڑ جا، اور جو مجھ سے قطع تعلق ہو تو بھی اپنا رشتہ اس سے توڑ لے، اپنا تعلق اس سے توڑ لے۔ تو کیا اللہ نے یہ دعا قبول کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جواباً یوں کہا، انا الرحمن الرحیم وانی شققت للرحم من اسمی فمن وصلها وصلته ومن نکثها نکثته۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، اور یہ جو رحم کا نام ہے، لفظ ہے، یہ میں نے اپنے نام سے نکالا ہے۔ تو جو شخص بھی صلہ رحمی کرے گا، رحم کے ساتھ جڑے گا، میں اس کے ساتھ جڑ جاؤں گا، اور جو شخص قطع رحمی کرے گا، رحم کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دے گا، میں بھی اپنا تعلق اس کے ساتھ توڑ دوں گا۔ تو یہ رحم کی دعا تھی اور اللہ تعالیٰ کی فوری قبولیت تھی اس دعا کے حق میں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ ظاہر ہے شروع تو وہاں سے کریں گے جو سب سے اہم رشتہ دار ہو، پھر اس کے بعد اس سے کم، پھر اس کے بعد اس سے کم۔ تو رشتہ داروں میں جو سب سے اہم ہیں، جو سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، وہ ہمارے والدین ہیں۔ ایک حدیث ہے جو حضرت مقدام بن معدی کرب روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بآبائکم ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تمہیں پھر یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تمہیں پھر یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کے بعد اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ جو رشتہ دار قریب ہو درجہ بدرجہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
ماں کے بعد خالہ کا درجہ آتا ہے، اسی طرح باپ کے بعد چچا کا درجہ آتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی من توبہ، کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو کیا میری بھی کوئی توبہ ہے جو قبول ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا هل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، وہ تو زندہ نہیں. پھر آپ نے پوچھا هل لک من خالۃ، کیا تمہاری کوئی خالہ زندہ ہے؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں، خالہ موجود ہے. تو آپ نے فرمایا فبرھا، تو خالہ کے حق میں آپ نے حکم دیا کہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یہ کرنے سے تمہارے جس گناہ کا تم ذکر کر رہے ہو، بہت بڑا گناہ جو تم کر آئے ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. تو ماں کے بعد خالہ کا درجہ ہے، اسی طرح باپ کے بعد چچا کا درجہ ہے. والدین کے ساتھ ہمدردی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اور ان کے دوستوں کی اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. حدیث میں آتا ہے، حضرت مالک بن ربیعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل من بنی سلمہ، کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ سے ایک شخص آیا. فقال یا رسول اللہ هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما من بعد موتهما، کہ اے اللہ کے رسول میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی کوئی ایسا پہلو ہے حسن سلوک کا اپنے والدین کے حق میں جو میں کر سکوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم الصلاة علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہودہما واکرام صدیقہما وصلة الرحم الذی لا رحم لک الا من قبلہما. آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، بہت سے پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ان دونوں کے لیے رحمت کی دعا کریں گے، اللہ ان پر رحم کرے. دوسرا، آپ ان کے لیے استغفار کریں گے، اللہ ان کے گناہ معاف کرے. تیسرا یہ ہے کہ آپ ان وعدوں کو، ان معاہدوں کو پورا کریں گے جو وہ کر کے گئے ہیں اور ان کو پورا نہیں کر پائے اپنی زندگی میں. ان وعدوں کو، ان معاہدوں کو کرنے سے پہلے، پورا کرنے سے پہلے اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پورا کریں. پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے دوستوں کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، یہ بھی والدین کے حسن سلوک میں شامل ہے. آخر میں فرمایا وصلۃ الرحم، اور صلہ رحمی کرنا، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا، کیونکہ والدین ہی ہیں جن کے رشتہ دار جو ہیں وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، تو ان کے ساتھ والدین کی وفات کے بعد بھی جڑ کے رہنا، تعلق قائم رکھنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ کا سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص انہیں ملا. اس نے آ کے سلام کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے سواری سے اترے، اس شخص کو گلے سے لگایا، پیار سے ملے اور اپنے ساتھ اسے سواری پہ بٹھا لیا، اور پھر رخصت کرتے ہوئے اسے کچھ پیسے بھی دیے، اپنی پگڑی بھی اتار کر اس کو دے دی. تو ایک شخص تھے ساتھ، انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، اللہ تعالیٰ آپ کا رتبہ بلند کرے، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، ان کو تھوڑی سی بھی چیز دے دیں تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنی تکریم کی، اپنی پگڑی بھی ساتھ میں پھر دے دی. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ نے فرمایا ان ابر البر صلۃ الولد اہل ود ابیہ، کہ بہترین صلہ رحمی اور حسن سلوک جو آپ والدین کے ساتھ کر سکتے ہیں ان کے مرنے کے بعد،
وہ یہ ہے کہ والدین کے دوستوں کے اہل و عیال کا بھی خیال رکھیں، ان کے ساتھ بھی آپ اچھے تعلقات استوار رکھیں، اچھے تعلقات قائم رکھیں۔ عزیزان گرامی، رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی یا صلہ رحمی ان امور میں سے ہے جن کا حکم اسلام کے شروع میں ہی دے دیا گیا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز میں ہی صلہ رحمی کی ہدایت کی گئی، صلہ رحمی کا حکم دیا گیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن عبسہ، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے آغاز میں ہی میں مکہ گیا تاکہ جا کے ملوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیکھوں کہ وہ کیا دعوت لے کر آئے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی خفیہ دعوت چل رہی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دین کی دعوت پھیلانا شروع نہیں کی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے پوچھا ما انت، کہ آپ کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا انا نبی، کہ میں نبی ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں قلت ومن نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ قال رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو پھر یہ پوچھتے ہیں قلت بما ارسلک، آپ کو اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بأن يعبد اللہ وتكسر الاوثان وتوصل الارحام بالبر والصلہ، اللہ نے مجھے یہ احکام دے کر بھیجا ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، بتوں کو توڑ دیا جائے، اور یہ کہ صلہ رحمی کی جائے، نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑا جائے۔ یعنی یہ وہ احکام ہیں جو دین کے آغاز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ احکامات دے کر مبعوث کیا ہے، مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو شہنشاہ روم کے دربار میں جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں اور اس حالت میں کہ ابھی وہ مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن حق بات ان کی زبان پر جاری ہوتی ہے، جب روم کا بادشاہ پوچھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ شخص تمہیں کیا حکم دیتا ہے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، یہ شخص ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم بات کریں تو سچ بولیں، یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے تعلقات میں پاکیزگی پیدا کریں، عفت کا حکم دیتا ہے، پاکیزگی کا، اور یہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رشتہ داروں میں جو والدین کے بعد نمبر آتا ہے وہ بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے حقوق ہیں، خاص طور پر بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، کیونکہ بیوی بچوں کے تو ساتھ انسان رہتا ہی ہے۔ بہنیں اور بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اکثر اگنور ہو جاتے ہیں، ان سے تعلقات میں خاص طور پر شادی کے بعد کمی آ جاتی ہے، دوری آ جاتی ہے، اور یہ بات بہنیں بھی محسوس کرتی ہیں، بھائی بھی محسوس کرتے ہیں، تو اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس مال سے خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت پسند ہے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میرا جو بہترین مال ہے وہ بے روحہ ہے، ایک باغ تھا، اس میں کنواں تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، تو یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جس کو چاہیں دے دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم یہ باغ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو، تو آپ نے یہ باغ اپنے چچا زاد بھائیوں اور بہنوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس سے ہی اس اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق جوڑیں اس میں تحفے تحائف دینے کا بھی عنصر شامل ہو، اپنے مال میں سے دینے کا بھی عنصر شامل ہو۔
بعض دفعہ ناظرین یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، تعلق قائم کریں، لیکن ان کی طرف سے گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں ہوتا، سرد مہری کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم جوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ توڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو اس وقت صلہ رحمی کرے جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہو، یعنی آپ نے ویسے ہی بدلہ دے دیا جیسے آپ کے ساتھ معاملہ کیا گیا. آپ نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ اذا قطعت رحمه وصلها، کہ آپ کے ساتھ کوئی قطع رحمی کر رہا ہے لیکن آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں. آپ اس کے تعلق توڑنے کی پرواہ نہیں کر رہے، آپ بار بار آگے بڑھتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے تحفے تحائف بھیج رہے ہیں، اس کو بار بار یہ آپ احساس دلا رہے ہیں کہ میری طرف سے کبھی قطع رحمی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں ہی غلطی پر تھا اور میرا جو یہ رشتہ دار ہے، بھائی ہے یا چچا زاد ہے یا مامو زاد ہے یا خالہ زاد ہے، یہ مسلسل اس تگ و دو میں لگا ہوا ہے کہ میرے ساتھ تعلق کو جوڑے اور صلہ رحمی کرے، اور یہی مطلوب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی اہمیت اور فضیلت اور اجر اور دنیاوی فائدہ بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے. آپ نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ. جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر طویل ہو، اس کا رزق وسیع کر دیا جائے اور اس کا آخری وقت خوبصورت بنا دیا جائے، اس کی موت اچھی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواتین میں خطاب فرمایا اور ان کو ترغیب دی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو ایک خاتون ہے جن کا نام زینب تھا، وہ گئیں مسجد میں، وہاں ایک جگہ تھی جہاں پر غریبوں کے لیے آپ سامان چھوڑ کر آ سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے زیورات وہاں چھوڑ دیے. ان کے خامن تھے جن کا نام عبداللہ تھا، وہ بہت غریب آدمی تھے، انہوں نے وہ زیورات اٹھائے اور واپس گھر آ گئے. تو بیوی نے دیکھا کہ بھئی یہ تو میرے زیورات ہیں جو خامن صاحب اٹھا کے واپس لا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے آپ کے لیے نہیں چھوڑے تھے، یہ تو غریبوں کے لیے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ غریبوں پر خرچ کریں، اور میں اپنے زیورات مسجد میں چھوڑ کر آ رہی ہوں اور آپ ہیں کہ اس کو اٹھا کر گھر لا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے غریبوں کے لیے چھوڑے اور میں ایک غریب آدمی ہوں تو میں مستحق ہوں. تو زینب جو تھیں ان کی بیوی، انہوں نے کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک لگتی ہے لیکن مجھے ابھی تک شرح صدر نہیں ہو رہا، اور میں چاہتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لوں، آپ سے پوچھ لوں کہ کیا میرا مال تمہارے لیے جائز ہے یا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتی ہیں، پوچھتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، تمہارے لیے دو اجر ہیں. ایک اجر غریبوں میں خرچ کرنے کا ہے اور دوسرا اجر غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ہے. جو تمہارا خامند ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، غریب ہے، تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا. ایک آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور دوسرا وہ خرچہ جو ہے آپ کے رشتہ دار پر ہوا تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کو صحیح سمجھا بلکہ اس کی ترغیب بھی دی. عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائے زندگی کے سب کرینے اہل ایمان کو،
زندگی کے سب طریقے ہر مسلمان کو ہے جذبہ جان نثاری کا، سبق ہے بردباری کا، مہینہ غم گساری کا، مہینہ غم گساری کا۔